ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما لك الحمد لله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقرأوا ويسرع التسليم عليكم السلام عليكم. صدق الله العظيم وصدق علی فیضی آئے رہے علی فیضی سارا آئے رہا والحمد لله رب العالمين. آئیے گفتگو سے پیش کریں بھائی چاچا آگے بڑھ جاتے ہوں. اللہ کے معبود مصطفیٰ کریم آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا نظارہ پیش کرنے قریب آواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ تیرا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے، اور مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دو آقا، مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دو آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. برادران اسلام، آج کی یہ محفل پیرے پیران میرے میران قطب الاقطاب غوث اغواث محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب ہے. برادران اسلام، میں کوئی جادو بیان خطیب تو نہیں کہ اپنی جادو بیان تقریر سے آپ حضرات کو اپنا دیوانہ بنا سکیں، فقط اتنا ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کچھ ایسے کلمات جاری فرما دیں جو میرے اور آپ کے لیے نفع کا سبب ہے. برادران اسلام، کیونکہ تقریر وہ نہیں کہ میں اپنے ہنر کو آپ حضرات کے سامنے ظاہر کروں، اصل میں تقریر وہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں سے چند لوگوں کے دلوں میں اگر اللہ کا خوف داخل ہو گیا، رسول پاک کی سچی محبت پیدا ہو گئی، اولیاء و صالحین شہداء صدیقین کی سچی عقیدت آ گئی، اصل میں وہی تقریر ہے. ورنہ بہت سارے صاحبان علوم و فنون آئے اور چلے گئے، فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو ہوئی اور وہ گفتگو ختم ہو گئی، لیکن جن درویشوں قلندروں اور فقیروں نے سادگی کے ساتھ چند نازنینہ جملے کہے، ان جملوں نے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کیا. آج ہم ان فصیح بلی خطیبوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے درویشوں قلندروں ظاہر کی سجانے کی بات کم اور ہمارے باطن کو سجانے کی بات زیادہ کرتے ہیں. برادران اسلام، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے. حضرات محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ ان کے ارشادات و فرمودات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. انہیں کن چیزوں کا پیغام ہمیں دیا ہے، انہوں نے کیا سوچ دی ہے. حتی صرت قطبہ میں علم دین حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا. برادران اسلام،
تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمام عبادتوں سے پہلے اگر ہمیں کوئی عبادت کرنا چاہیے تو علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ برادران اسلام، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا تمام مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اسی حدیث پاک کی شرح میں بر صغیر کا عظیم محقق الاطلاق شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب اشیاء اللمعات میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نماز میں جو مسائل ہیں ان مسائل کا سیکھنا فرض عین ہو گیا، یعنی واجبات نماز کیا کیا چیزیں ہیں، فرائض نماز کیا کیا چیزیں ہیں، ان تمام مسائل کا سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ بندہ جب صاحب نصاب ہوا تو زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہو گیا، حج کیا کیا چیز ہے، واجبات حج کیا کیا چیز ہے، ان تمام امور کا سیکھنا اس پر فرض عین ہو گیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی رشتہ اس دیوان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مرد و عورت کے درمیان کے جو مسائل ہیں ان تمام مسائل کا سیکھنا اس پر فرض عین ہو گیا۔ برادران اسلام اور میرے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جس حالت میں ہے ان تمام حالت کا علم سیکھنا اس پر فرض عین ہو گیا، یعنی حسن کے مسائل۔ امام الخیر سے کہتے ہیں امی جان میں رسول اللہ کا دین پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی والدہ خوش ہوتی ہے اور آپ کو 40 دینار دیتی ہے، 40 سونے کے سکے دیتی ہے، پھر جیلان سے بغداد تک کا یہ 400 میل کا فاصلہ ہے، راستے میں رہزن بھی ملتے ہیں، راستے میں ڈاکو بھی ملتے ہیں، رہزنی بھی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی بھی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر اپنے نور نظر کی جدائی تو برداشت کر لی لیکن علم دین کی جدائی برداشت نہیں کی، اور فرمایا بیٹا عبدالقادر تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، تو اللہ اور رسول کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بیٹا جا بیٹا عبدالقادر، بات جسم تیری اور میری ملاقات نہیں ہوگی، تیری میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی۔ برادران اسلام تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، 18 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدرسہ نظامیہ میں آپ زیر تعلیم ہو جاتے ہیں، وہاں پر داخلہ لے لیتے ہیں اور 7 سال کی مدت کے بعد اتنے زبردست عالم مفتی اور فقیہ محدث مفسر بن کر وہاں سے نکلتے ہیں کہ تمام علماء بغداد حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مفسر آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ برادران اسلام آپ کو مفتی اعظم بغداد مانا جانے لگا اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو مفتی اعظم عراق تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ برادران اسلام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں اور علم دین یعنی ظاہری علوم و فنون سے فراغت کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں مشغول اور مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ مدائن اور بغداد کے کھنڈرات میں نکل جاتے ہیں، کئی مہینے تک بغداد کی اور مدائن کے کھنڈرات میں گری پڑی چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کو کھا کر اس سے گزارا کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جب تک میرا اللہ مجھے کھلائے گا نہیں، مجھے پلائے گا نہیں، اس وقت تک عبدالقادر نہ تو کھا سکتا ہے نہ تو کچھ پی سکتا ہے۔ برادران اسلام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، نعرہ تکبیر، پیچھے
नारे रिसालत जैसे गौसुल बरा जैसे गौसुल बरा नारे तकबीर नारे रिसालत सरकार को से पर बेहोशी तारी है आप पर गशी तारी है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक दूध का प्याला लेकर आते हैं और कहते हैं अब्दुल कादिर इस दूध के प्याले से पी लो तो सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा मैं उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक मेरा अल्लाह खिलाएगा और पिलाएगा नहीं। इसी तरफ इशारा करते हुए मेरा बरेली का इमाम कहता है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा जाने वाला तेरा बराबर हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला ये शान है सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आज हमारा बच्चा कहते अम्मी जान मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ तो माँ की पेशानी चेहरे पर 12 बजने लग जाते हैं। आज बेटा कहते अबू जान मैं इल्मे दीन हासिल करना चाहता हूँ तो बाप के चेहरे पर 12 बजने लग जाते हैं। उसकी पेशानी पर पल आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा तो अभी से इल्मे दीन हासिल करेगा तू अभी से अपने चेहरे पर दाढ़ी रख लेगा तो आलिम बन के करेगा क्या तू मुफ्ती बन के करेगा क्या तू हाफिज बन के करेगा क्या तू काली बन के करेगा क्या। बरादरान इस्लाम अब ये बातें नस्लों में मुंतकिल हो रही है। कोई भी शख्स अपने बच्चे को हाफिज बनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी शख्स अपने बच्चे को हाफिज और कारी आलिम और मुफ्ती बनाने के लिए तैयार नहीं है। बरादरान इस्लाम हमारे अंदर ये तमा और ये लालच और ये हिर्स रहता है कि मेरा बच्चा अगर साहब को कुरान पाक का नाज़रा मुकम्मल करके अगर उसकी खुशी लाने के साथ नाते पाते मुस्तफा पढ़ने लगा तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। यानी हम उसको आलिम समझने लगते हैं, हम उसको हाफिज और कारी आलिम और मुफ्ती समझने लगते हैं। बरादरान इस्लाम याद रखिएगा दीन आलिमों से बचेगा शायरों से नहीं बचेगा। बरादरान इस्लाम क्योंकि शायर अगर इल्मे गैब मुस्तफा पर अगर बहस होने लगे तो आप मुझे बताइएगा शायर क्या दलील देगा। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है यही कहेगा ना, लेकिन यही मुफ्तियाने इज़ाम यही उलमाए किराम इल्मे गैब मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और नूर मुस्तफा पर दलाइल व बराहीन हवाला जात के अंबार लगाएंगे। बरादरान इस्लाम तो आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, आप अपने बच्चों को मुफ्तियाने इज़ाम बनाएं। बरादरान इस्लाम क्योंकि इल्म बहुत बड़ी ताकत का नाम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म क़ुव्वतुन, इल्म दीन हासिल करो क्योंकि इल्म ताकत का नाम है। अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन, इल्म दीन हासिल करो क्योंकि इल्म रोशनी का नाम है। बरादरान इस्लाम मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया अल इल्मु सलाहुल मोमिन, इल्म मोमिन का हथियार है। अल इल्मु खलीलुल मोमिन, इल्म मोमिन का साथी और उसका दोस्त है। बरादरान इस्लाम क्योंकि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हथियार का नाम है। आज नेज़ों का तलवारों का तीरों का और हथियारों का दौर नहीं है, आज एजुकेशन का दौर है, आज कलम का दौर है। तो सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। अगर हमारे पास कलम है, अगर हमारे पास दीनी और असली तालीम है तो याद रखिएगा हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि इल्म से हुकूमत खरीदी जा सकती है, इल्म से सल्तनत खरीदी जा सकती है, इल्म से दौलत खरीदी जा सकती है। आप कहेंगे वो कैसे, तो याद रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मैं भी निगाहन में बच्चियों का मदरसा चलाता हूँ और इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मदरसा चलाया करते थे और आपके मदरसे में 1000 बच्चे इल्मे दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। एक
کیا پوزیشن ہے، بچوں کی کیا کیفیت ہے. آپ بچوں سے پوچھتے ہیں بچوں یہ بتاؤ تم علم دین حاصل کر کے کیا بنو گے؟ تو کسی نے کہا میں تجارت کروں گا، کسی نے کہا میں فلاں کام کروں گا، کسی نے کہا میں فلاں کام کروں گا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روئے اور کہا میں اتنا بڑا مدرسہ چلاتا ہوں، آج بچوں نے میرا دل توڑ دیا. تو وہاں کے اساتذہ نے کہا تھا کہ حضور ایک بچہ اور ہے، اس سے بھی چل کے پوچھ لیجئے گا. تو امام اعظم نے فرمایا جب 999 کی یہ حالت ہے، ان کا یہ جواب ہے تو اس کا بھی یہی جواب ہوگا. تو اساتذہ نے کہا تھا حضور اس بچے کی حالت یہ ہے کہ جب وہ اس کو نیند آتی ہے تو دیوار میں اپنا سر مارتا ہے اور جاگ کر اللہ اور رسول کا دین پڑھتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا اگر اللہ نے تمہیں عالم بنا دیا تو تم کیا کرو گے؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا کہ حضور اگر اللہ نے مجھے عالم بنا دیا تو سب سے پہلے میں اللہ اور رسول کے دین کی خدمت کروں گا اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کروں گا. حضرت علامہ مفتی عمران صاحب برادران اسلام. اس بچے کا نام امام محمد تھا. حضرات محترم وہ امام محمد جن کو علم کی گٹھری کہا جاتا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور امام محمد کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے اور فرمایا کہ پڑھیں گے تو سارے لیکن تم میرے لیے اکیلا ہی کافی ہے. برادران اسلام امام اعظم امام محمد کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور دستور کے مطابق آپ کو 5 آنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جاؤ بازار سے سبزی خرید لاؤ. امام محمد چھوٹے سے ہیں، سبزی فروش کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد وہاں پر کہتے ہیں کہ مجھے 5 آنے کی سبزی دے دے، لیکن بچے تھے سبزی پسند آ گئی، 6 آنے کی سبزی خرید لیتے ہیں. سبزی فروش کو جب سبزی کے بدلے میں آپ نے پیسے دیے تو 5 آنے دیے. سبزی فروش نے کہا بیٹا 6 آنے کی سبزی بنی ہے تم 5 آنے دے رہے ہو. تو امام محمد نے جواب دیا میں عالم ہوں، 1 آنے کے بدلے میں تم مجھ سے مسئلہ پوچھ لو. تو سبزی فروش نے کہا اگر ایسے ہی میں مسئلے پوچھتا رہا سبزی کے عوض میں تو میرا گھر کیسے چلے گا، میرے بال بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا. امام محمد روتے ہوئے آئے اور امام اعظم سے آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں علم حاصل نہیں کروں گا. امام اعظم نے فرمایا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ جس علم سے میں 1 آنے کی سبزی نہیں خرید سکتا اس علم سے میں اللہ و رسول کے دین کی خدمت کیسے کروں گا. تو امام اعظم نے فرمایا تھا تاریخی جملہ دیا تھا بیٹا علم سبزی کی دکان پر نہیں آزمایا جاتا، علم آزمانے کا وقت آئے گا آزما لینا. برادران اسلام اب وقت نے کروٹ بدلی، اب وہ وقت بھی آ گیا کہ امام اعظم کا انتقال ہو گیا. امام محمد کا دور آیا، آپ جنگلات کی طرف نکل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرنے لگتے ہیں اور ایک بھوس کا چھپر ڈال لیتے ہیں. اور اسی زمانے میں خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیٹی زلیخا کو طلاق دے دی تھی اور کہا تھا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری حکومت میری سلطنت سے باہر نہ ہوئی تو تجھے طلاق. اس وقت تمام مفتیان اسلام کو علماء کرام کو بلایا گیا کہ مسئلہ بتا دیجئے، کوئی ایسی صورت بتا دیجئے کہ میری بیوی زبیدہ پر طلاق واقع نہ ہو. تمام علماء و مشائخ نے فقہاء نے مفتیان اسلام نے یہ فتویٰ صادر کر دیا، جاری کر دیا کہ تیرے پاس ایسی سواری نہیں ہے کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے تیری بیوی زبیدہ کو تیری حکومت اور سلطنت سے باہر کر دے. تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور اگر
اس مسئلے کا حل اس کے پاس ضرور ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا جلدی جاؤ اور اس عالم کو میرے پاس لایا جائے۔ وہ بزرگ جاتے ہیں، امام محمد کو سلام کرتے ہیں، پورا واقعہ اور ماجرا بیان کرتے ہیں۔ امام محمد نے فرمایا عالم ایسے نہیں جاؤں گا۔ عالم کا بھی مرتبہ ہوتا ہے، اس کا بھی مقام ہوتا ہے۔ امام محمد نے فرمایا میری کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قالین بادشاہ کے محل میں بچھتی ہے وہ میری جھوپڑی سے بادشاہ کے تخت تک بچھائی جائے، اور دوسری شرط میری یہ ہے کہ جس گھوڑے پر بادشاہ سوار ہوتا ہے اس گھوڑے پر مجھے سوار کیا جائے۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ جو رعایا اور وزرا بادشاہ کے گھوڑے کی سین اور لگام پکڑ کر چلتے ہیں، آج بادشاہ میرے گھوڑے کی سین اور لگام پکڑ کر چلے گا۔ برادران اسلام قالین بچھا دی گئی، رعایا کو جمع کر دیا گیا، بادشاہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر لایا، امام محمد کو سوار کیا گیا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ بادشاہ نیچے ہے، عالم دین گھوڑے پر سوار ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ رعایا نیچے ہے، وزیر نیچے ہے، حکومت نیچے ہے، سلطنت نیچے ہے، دولت نیچے ہے، عالم دین گھوڑے پر سوار ہے۔ موسیقہ پھٹا پرانا لباس پہن کر، پھٹا ہوا عبایا شریف پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کر امام محمد گھوڑے پر سوار ہے اور محل میں داخل ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ کی شرطیں پوری کر دی، مسئلہ بتا دیجئے گا۔ امام محمد نے فرمایا ابھی دو شرطیں اور ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو تاج تیرے سر کی زینت بنتا ہے وہ تاج میرے سر پہ رکھا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ساری حکومت، سلطنت اور دولت میرے نام کر دی جائے۔ بادشاہ نے 1 منٹ سوچا، سر پہ رکھ دیا، حکومت، دولت اور سلطنت امام محمد یعنی عالم دین کے نام کر دی۔ کہا حضور مسئلہ بتا دیجئے۔ اب کیا ہونا تھا کہ امام محمد نے ڈائری نکالی، ڈائری نکال کر آپ نے وہ جملے پڑھے اور بہت زیادہ روئے۔ آپ نے تخت سے اتر گئے، آپ نے تاج بادشاہ کو دے دیا، آپ نے حکومت بادشاہ کو دے دی، آپ نے سلطنت بادشاہ کو دے دی۔ وہ بادشاہ نے کہا حضور اپنی مرضی سے دیا تھا۔ امام محمد نے فرمایا ارے اپنی خوشی سے تجھے واپس کر دیا۔ ارے تاج نے حاجی جی، اور حکومت کے نام حاجی جی، ارے اس بات کے جلسوں کی حرمت کو ان سے تقدس کو پامال نہ کریں، بلکہ دلوں شکر کے ساتھ اور عاجزی انکساری خاکساری اور مسکنت کے ساتھ آپ اللہ رسول کے پیغام، اس کے ارشاد اور اس کے خطبات کے آفات سماعت کرتے ہیں۔ برادران اسلام، دولت، حکومت، سلطنت، تاج و تخت کو واپس کر دیا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ حضور میں نے اپنی خوشی سے دیا تھا۔ امام محمد نے فرمایا ارے میں نے بھی اپنی خوشی سے واپس کر دیا۔ ارے تیری حکومت، سلطنت اور دولت لینا مقصود اور مطلوب نہیں تھا، استاذ کے جملوں کو آزمانا مقصود تھا کہ جو میرے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ علم سبزی کی دکان پر نہیں آزمایا جاتا، علم آزمانے کا وقت آئے گا، آزما لینا۔ آج میں نے اپنا علم آزما لیا ہے۔ تو اب خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ حضور مسئلہ بتا دیجئے، سورج غروب ہونے کو آیا ہے۔ تو امام محمد نے فرمایا اپنی بیوی زبیدہ کو مسجد میں لے جا کے بٹھا دے، سورج غروب ہو جانے کے بعد اسے مسجد سے باہر لے آنا، تیری بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ارے ہوگی تیری حکومت، ہوگی تیری
सल्तनत, लेकिन मस्जिद पर किसी की हुकूमत नहीं है, मस्जिद किसी की सल्तनत में दाखिल नहीं है। बरादरान इस्लाम, देखा कि इल्म से हुकूमत खरीदी जा सकती है, इल्म से सल्तनत खरीदी जा सकती है, इल्म से दौलत खरीदी जा सकती है। बरादरान इस्लाम, तो खुद भी आलिम बने, अपने बच्चों को भी आलिम बनाए, अपनी बच्चियों को भी आलिमा, फाजिला, कारिया और मुफ्तिया जरूर बनाइएगा। मैं ये कहता हूँ, आपके बच्चे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपकी बेटी जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे बेटे अगर जाहिल रह गए तो काम चल जाएगा, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां अगर जाहिला रह गई तो काम चलने वाला नहीं है। जिस घर में वो दुल्हन बन के जाएगी, जिस घर में उसकी शादी होगी, आप 10 लाख नहीं, आप 20 लाख का सेवर इसको दे दीजिएगा, आप 5 लाख नहीं, आप 7 लाख का फर्नीचर इसको दे दीजिएगा, आपको 5-10 लाख नहीं, आप 20 लाख की उसको गाड़ी दे दीजिएगा। लेकिन अगर उसको इल्म की दौलत से आपने आरास्ता नहीं किया है, इल्म की जीनत से उसको आपने पैरास्ता नहीं किया है, तो याद रखिएगा वो अपनी ससुराल को अकेले जहन्नम बनाने के लिए काफी होगी, क्योंकि उसका ब्रेन साफ, उसका ब्रेन वाश है, खाली है, उसको पता ही नहीं है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कल्चर क्या है, उसको पता ही नहीं अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन ने किस तरह से जिंदगी गुजारी है। बरादरान इस्लाम, वो जब उसके पास इल्म होगा तो वो जानेगी कि सास का अदब किस तरह से करना चाहिए। जब उसने शरीयत को पढ़ा होगा, जब उसने दीन को समझा होगा, तो उसे पता होगा कि ससुर का एहतराम किस तरह से करना चाहिए, शौहर के हुकूक क्या क्या है। अगर उसने दीनी तालीम हासिल की होगी, अगर बरादरान इस्लाम, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ये फरमान उसकी नजर नवाज हुआ होगा, तो वो जानेगी कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। बरादरान इस्लाम, तो खुद भी इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान, काज़ी कुरान, आलिम और मुफ्ती बनाए, अपनी बच्चियों को आलिमा, फाजिला, कारिया और मुफ्तिया जरूर बनाइएगा। बरादरान इस्लाम, क्योंकि इल्म बहुत जरूरी चीज है, इसके बगैर ना हमारी नमाजें दुरुस्त है, इसके बगैर ना हमारे रोजे दुरुस्त है, इसके बगैर न सही तरीके से हम ज़कात अदा कर सकते हैं, न सही तरीके से हम हज की अदायगी कर सकते हैं, न माँ बाप का अदब व एहतराम हम कर सकते हैं, न तो दीन और शरीयत को हम समझ सकते हैं। अगर हमारे पास इल्म नहीं होगा, बरादरान इस्लाम, इल्म दीन हासिल करें, इल्म दीन हासिल करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, यानी माटी गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म दीन हासिल करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ कानु बिस्सीन, इल्म दीन हासिल करो अगर से तुम्हें मुल्क चीन क्यों ना जाना पड़े। बरादरान इस्लाम, क्योंकि इल्म बहुत जरूरी चीज है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म हथियार का नाम है, इल्म दोस्त का नाम है। बरादरान इस्लाम, क्योंकि आज जब हमारे पास इल्म होगा तभी हम दीन और शरीयत को समझ सकते हैं। बरादरान इस्लाम, लेकिन हमारा बेटा, हमारी बेटी, इसको मदरसे का रास्ता उसको हम नहीं दिखाते हैं, इदारे का रास्ता हम उसे नहीं दिखाते हैं,